ایمان کو مضبوط کرنا 94۔ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جب کوئی سوشل میڈیا پر نظر ڈالتا ہے تو ظاہر ہے کہ مسلمان فریاد کرنے والوں کی قوم بن چکے ہیں۔ لاتعداد پوسٹس اور ویڈیوز دیکھی جا سکتی ہیں جو اسلامی تعلیمات کے اندر موجود دعاؤں کا حوالہ دیتے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اسلام میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا ہے کہ دعاؤں کے مؤثر ہونے کے لیے ان کو مخلصانہ اعمال کے ساتھ جوڑا جانا چاہیے۔ قرآن پاک میں دعائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہمیشہ مخلصانہ اعمال کے ساتھ ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر باب 2 البقرہ آیات 127-129۔ اور اس وقت کا ذکر کریں جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب اور ہمیں اپنا مسلمان بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک مسلمان امت بنا، اور ہمیں ہماری عبادتیں دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب اور ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور ان کو پاک کرے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ انبیاء ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام جب یہ دعا کرتے تھے تو عملی طور پر اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، یعنی ان کی دعا میں خلوص نیت کے ساتھ نیک اعمال بھی شامل تھے۔ ایک اور مثال باب 27 النمل آیات 18-19 ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چونٹو اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ کہ تمہیں سلیمان اور اس کے سپاہیوں کے ہاتھوں کچل نہ جائے اور وہ اس کی خبر نہ بھی رکھتے، اور کہا کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے، اور وہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تجھے منظور ہے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ ظاہر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے عطا کی تھیں اس دعا کو پورا کیا۔ اس نے صرف دعا ہی نہیں کی اور اسے عمال کے ساتھ جوڑنے میں ناکام رہا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے جو اوقات تجویز کیے گئے ہیں ان کا جسمانی اعمال سے گہرا تعلق ہے۔ مثال کے طور پر جامع ترمذی نمبر 3499 میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرض نمازوں کے بعد اور رات کے آخری حصے میں کی جانے والی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دعا کے یہ دونوں اوقات جسمانی اعمال سے جڑے ہوئے ہیں، فرض نمازیں اور رات کی نفلی نماز۔ بہت سی احادیث ایسی ہیں جو بعض ایسے اعمال سے تنبیہ کرتی ہیں جو دعا کی قبولیت کو روکتی ہیں۔ مثال کے طور پر جامع ترمذی نمبر 2989 میں موجود حدیث میں واضح طور پر تنبیہ کی گئی ہے کہ حرام کمانے اور کھانے والے کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ بعض کاموں کے لیے دعا کرنا فضول ہے۔ مثال کے طور پر وہ شخص جو جہنم سے حفاظت کی دعا کرتا ہے لیکن مسلسل ایسے گناہ کرتا ہے جو جہنم میں لے جاتے ہیں۔ وہ شخص جو جنت کی دعا کرتا ہے پھر بھی وہ اعمال صالحہ قائم کرنے میں ناکام رہتا ہے جو جنت کی طرف لے جاتے ہیں، جیسے کہ فرض نماز۔ مزید برآں اسلام واضح کرتا ہے کہ کوئی شخص کامیابی کے لیے کوشش کے بغیر صرف دعا نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ مومنوں کو لڑائی کے دوران احتیاط برتنے کا حکم دیتا ہے، وہ انہیں صرف یہ نہیں کہتا کہ صرف اس سے کامیابی کی دعا کرے۔ باب 4 النساء آیت 71۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احتیاط کرو اور قاتو گروہ بنا کر نکلو، سب اکٹھے نکلو۔ یہاں تک کہ جب ایک شادی شدہ جوڑے کو مسائل درپیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں صرف یہ نہیں کہتا کہ وہ اس سے دعا کرے، اس کے بجائے وہ ان پر زور دیتا ہے کہ وہ مسائل کو حل کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ باب 4 النساء آیت 35۔ اور اگر تم دونوں کے درمیان اختلاف کا اندیشہ ہو تو ایک ثالث اس کی قوم سے اور ایک ثالث اس کی قوم سے بھیج دو، اگر وہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان صلح کرا دے گا، بے شک اللہ جاننے والا اور باخبر ہے۔ یہاں تک کہ سب سے بڑی اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دعا بھی نماز کے ہر چکر کے دوران فعال طور پر پڑھی جاتی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مؤثر ہونے کے لیے دعاؤں کو مخلصانہ اعمال کے ساتھ جوڑا جانا چاہیے۔ باب 1 الفاتحہ آیات 5-7۔
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں۔ اس بحث سے اب تک یہ واضح ہو گیا ہے کہ دعا بذات خود کارآمد نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں خلوص کے ساتھ عمل نہ ہو۔ یہ بات اس وقت واضح ہوتی ہے جب کوئی شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طرز عمل اور طرز عمل کو دیکھتا ہے۔ لہذا دعاؤں کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ان کی حمایت خلوص اور صالح عمل سے کرنی چاہیے۔ اگر کسی کو کوئی مشکل درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ان وسائل کو استعمال کرے جو انہیں دیے گئے ہیں تاکہ اس مسئلے کو عملی طور پر حل کیا جا سکے، جیسے کہ رشتہ داروں کے درمیان مشکلات، اور پھر اس سے نجات کی دعا کریں۔ ایک کے بغیر دوسرا اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ بیمار کو چاہیے کہ طبی مشورہ لے اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق دوا کھائے اور شفا کی دعا بھی کرے۔ اولاد کا خواہش مند شخص پہلے شادی کرے اور اپنی زوجیت سے بچہ پیدا کرنے کی کوشش کرے اور پھر اس کے ہونے کی دعا کرے۔ جو شخص اپنا امتحان پاس کرنا چاہتا ہے اسے پڑھنا چاہیے اور پھر کامیابی کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ مشکل میں پڑنے والے لوگوں کی عملی طور پر ان کے وسائل کے مطابق مدد کرنی چاہیے، جیسے کہ مالی امداد، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جل کی مخلصانہ اطاعت پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اس کی عطا کردہ نعمتوں کو ان طریقوں سے استعمال کرتے ہوئے جو اس کی خوشنودی کے لیے قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کی گئی ہیں، پھر دونوں جہانوں کی بھلائی کے لیے دعا کریں۔ بدقسمتی سے دعا کرنے والوں کی ایک سست قوم بننا جو اپنی دعاؤں کو خلوص اور صالح عمل کے ساتھ جوڑنے میں ناکام رہتے ہیں، ان میں سے ایک بڑی وجہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ پوری ملت اسلامیہ اور انفرادی مسلمانوں کا ایمان ڈرامائی طور پر کمزور ہوتا چلا گیا ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔